السلام علیکم۔ بادشاہ اور موکل۔ ایک بادشاہ ایک درویش کے پاس گیا جو کسی خاص ورد میں مصروف تھا۔ بادشاہ نے اس درویش سے اس ورد کی بابت دریافت کی تو درویش نے بتایا کہ یہ ورد ایک خاص موکل کو فلاں مقصد کے لیے متحرک کرتا ہے۔ بادشاہ نے درویش سے کہا کہ مجھے بھی اس ورد کی تعلیم دو، تو درویش نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ بادشاہ یہ سن کر وہاں سے رخصت ہوا اور کسی اور سے وہی ورد سیکھ کر اس نے اسی درویش کو اپنے دربار میں بلایا اور اس کو کہنے لگا کہ میں نے تیرا ورد کسی اور سے سیکھ تو لیا ہے، لیکن جس موکل کا تو نے ذکر کیا تھا وہ نہ تو حاضر ہوتا ہے نہ ہی میرا کوئی کام کرتا ہے۔ اب تو مجھے بتا کہ ایسا کیوں ہے، اس کا حل کیا ہے، یعنی میں اس ورد کو پڑھنے میں کہاں غلطی کر رہا ہوں، اور اگر تو نے مجھے نہ بتایا تو سزا کے لیے تیار ہو جا۔ درویش یہ بات سن کر مسکرایا اور بادشاہ کے پاس کھڑے ہوئے سپاہی کو حکم دیا کہ وہ بادشاہ کو فوراً گرفتار کر لے۔ سپاہی اور بادشاہ دونوں نے حیرت سے درویش کو دیکھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، شاید بادشاہ کے خوف سے اس کا دماغ الٹ گیا ہے۔ درویش نے ایک مرتبہ پھر انتہائی سخت لہجے میں سپاہی کو حکم دیا کہ وہ بادشاہ کو گرفتار کر لے، مگر سپاہی اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہ ہلا۔ بادشاہ کی حیرت اب غصے میں بدل چکی تھی۔ بادشاہ نے جلال کے عالم میں اسی سپاہی کو حکم دیا کہ اس گستاخ کو فوری گرفتار کر لیا جائے۔ یہ سن کر شاہی دربار میں موجود تمام سپاہیوں نے اپنے نیزوں اور تلواروں کا رخ درویش کی طرف کر لیا اور اسے چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ درویش یہ دیکھ کر مسکرایا اور بولا، سن بادشاہ، جو میں نے ان سپاہیوں کو کہا اور جو تو نے ان کو کہا وہ ایک ہی حکم تھا، الفاظ اور لہجہ سب ایک تھا، لیکن میری بات سن کر ہر ایک سپاہی بھی خاموش رہا، جبکہ تو نے صرف ایک سپاہی کو حکم دیا تھا، لیکن تیرا حکم سن کر دربار میں موجود تمام سپاہی فوراً حرکت میں آ گئے اور مجھے ایک آن میں گرفتار کر لیا۔ بس فرق حکم کا نہیں ہے بلکہ تیری اور میری حیثیت کا ہے۔ یہی سبب ہے کہ تیرے ورد پڑھنے سے وہ موکل حرکت میں کبھی نہیں آئے گا، کیونکہ روحانی دنیا میں تیری حیثیت صفر ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ قرآن میں شفا ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ پڑھنے والا کس کردار کا مالک ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر قربت رکھتا ہے۔ کتابوں سے کاپی پیسٹ کر کے اعمال کتابوں یا فیس بک پر نقل کر لینے سے یا الٹی سیدھی ترتیبیں بتا کر لفظوں کے جال، تقریروں اور تمہیدوں سے کوئی بھی شخص اس دنیا میں تو مشہور ہو سکتا ہے، لیکن یہ لازمی نہیں کہ اللہ اس کو لوگوں کی نجات کا وسیلہ بھی منتخب کر لے۔ عالم روحانیت میں تشخص نسبت اور قرب سے ہی ممکن ہے۔ ایسے میں مسئلہ آیات یا نقوش کی روحانیت کا نہیں ہے بلکہ عامل کے اعمال اور اس کی نیت، نسبت، توکل اور ایمان کا ہے۔